أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، باعزت ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا تعلق ایک ایسی عبادت سے ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک یہ جو مہینہ ہے اس کی بڑی اہمیت قرار دی ہے احادیث کے اندر. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا دعا کے سلسلے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جب پکارنے والا دعا کرنے والا جب مجھے بلاتا ہے پکارتا ہے تو میں بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب میں بہت قریب ہوں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا اور انہیں چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں مجھ پر یقین رکھیں تو اس میں ان کی بھلائی ہے خیر خواہی ہے. محترم حاضرین یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کے درمیان بیان کیا ہے جن آیات کا تعلق روزے کے احکامات سے متعلق ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیات سے پہلے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پھر اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں کہا اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ سب احکامات کی آیتیں ہیں لیکن ان آیتوں کے درمیان کیوں اللہ تعالی نے دعا کے بارے میں ذکر کیا تو کہا اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس ماہ کے اندر. تو ہم سب کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے سکھایا ہے دعا کرنے کے لیے ہم دعا کریں. احادیث کے اندر آیا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہوتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی رد نہیں کرتا ان کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول کر لیتا ہے. 3 لا ترد دعوتهم 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی رد نہیں کرتا ریجیکٹ نہیں کرتا. ان میں سے کہا
الصائم حتی یفطر، روزدار سیام کرنے والا انسان یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، سیام کرنے والا انسان یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے۔ پھر کہا الوالد لولدہ، کہ والد باپ کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچے کے حق میں۔ پھر کہا ودعوت المسافر، اسی طرح مسافر کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کرتا، واپس نہیں بھیج دیتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ احادیث کے اندر روزدار کی دعا کے سلسلے میں خصوصاً ماہ رمضان کے بارے میں جو آیا ہے، کبھی تو کہا گیا ہے کہ روزدار کی دعا یہ جو 24 گھنٹے ہیں، یا تو آپ ایسے سمجھیں کہ سحری کرنے کے بعد سے لے کر جو ہے فجر سے لے کر مغرب تک اس درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، یہ جو ہے وقفہ دعا قبول کرنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں ایسی، کچھ احادیث میں ان تمام باتوں کا بھی ذکر آیا ہے جن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات کو خاص کر دیا ہے کہ ان تمام اوقات میں دعائیں قبول کی جاتی ہے روزے دار کی، جیسا کہ افطاری کے وقت کی دعا، افطاری سے پہلے کی دعا اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت کی بھی دعا۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ دعاؤں سے غافل رہتے ہیں۔ دعاؤں سے غافل رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے دعا ہی ایک عبادت ہے، دعا ہی بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو کہیں کہا مخ العبادہ، جو عبادت کا مغز ہے دعا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دعاؤں سے ہم غافل نہ ہو۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ عبادت، ہماری بندگی، ریاضت، دعائیں قبول کرنے کا مہینہ ہے، ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ محترم حاضرین، یہ جو دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرتا ہے بندوں سے، اس کے کچھ طریقے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ آداب بتلائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان تمام آداب کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو اخلاص اس کے دل میں ہو، للہ اس کے دل میں ہو کہ میں اللہ رب العالمین ہی کو پکار رہا ہوں، اس کا دماغ، اس کا دل ادھر ادھر نہ بھٹکتا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی کے ساتھ دعا کرے، تبھی اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ مشرکین کون ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو سبحان اللہ، جب وہ لوگ کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف یکسوئی کے ساتھ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں اور آپ مسلمان بندوں میں سے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کیوں ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں اور جذبہ ہم اپنے اندر لائیں، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پکار کو سنے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے بارے میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ سمندر کا سفر کیا کرتے تھے، کشتی میں رہتے تھے، تو طوفان وغیرہ کا سامنا جب ان کو کرنا پڑتا تھا تو سبحان اللہ وہ لوگ ڈر جاتے تھے اور گھبرا کر، ڈر کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلاتے تھے، پکارتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ یہ ہے اخلاص کی جو ہے برکت، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے اپنے بندے سے۔ اس کے بعد ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنی انکساری، اپنے آپ کو پوری طرح سے گرا دے، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور گر گرا کر دعائیں کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اے بندو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گر گرا کر مانگو، تضرع کی کیفیت اپنے اندر رکھو اور تم چھپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بالکل گر گرا کر، رو کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر دعائیں کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی آنکھ سے جو آنکھ آنسو نہ بہائے، وہ آنکھ جو جن آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، ایسی آنکھوں سے پناہ ہے جن آنکھوں سے جو ہے پانی، آنسو نہیں ٹپکتی۔ تو ہم سب کو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے
جو ہے زار و قطار روئیں گر گرائیں اور دعائیں مانگیں تو ضرور بضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. محترم حاضرین، اسی طرح قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے، اگر وہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو وہ حلال روزی کی تلاش کرے، حلال روزی کا استعمال کرے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جلیل القدر ایک صحابی سے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعوہ ہو جاؤ، مستجاب الدعوہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا ہو جائے کہ اس کی ہر بات ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالی قبول کر لے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوہ تھے. یعنی جب وہ اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے. لوگ ان کو تکلیف دینے سے ڈرا کرتے تھے کہ کبھی وہ بد دعا کر دیں اور ان کی وہ بد دعا قبول ہو جائے اور اس تکلیف میں وہ آدمی پڑ جائے. لوگ جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ڈرا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستجاب الدعوہ تھے. مستجاب الدعوہ وہ کیسے ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نصیحت تھی جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب مطعمک، اطیب مطعمک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کو حلال طریقے سے حاصل کرو، اپنے رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرو. جب آدمی رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس اس کا کھانا پینا جو ہے، اوڑھنا بچھونا، یہ سب حرام طریقے سے اگر ہو تو یہ چیزیں جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہیں کسی آدمی کی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں. آپ اس واقعے کو یاد کر سکتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ مسافر تھا. وہ مسافر سفر کرتے ہوئے تھک گیا تھا، پراگندہ تھا، اس کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، جسم پر جو ہے دھول وغیرہ اس کے جسم پر لت پت تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ آدمی تھک کر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف جو ہے یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر پکار رہا ہے اور اپنی ضرورت کو پیش کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلسلے میں کہا مطعمہ حرام ملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا پینا یہ سب کچھ حرام ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے دربار میں؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر دھیان دیں. بس ایک چھوٹی سی جو ہے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے کوئی آدمی جھوٹ بول دے، بزنس میں کسی چیز کسی عیب کو چھپا کر دھوکہ دے کر کسی انسان کے پاس وہ چیز بیچ دے، اس کے ذریعے سے گویا کہ ایک جو ہے اس کے پاس حرام طریقے سے کچھ نفع آ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول کرانے کے لیے یہ چیز رکاوٹ بن جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں. اس کے بعد آئیے حضرات، جب ہم دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں تو ہمارے دل کے اندر یقین ہو، امید ہو کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کرے گا. یہ امید ہو، شک نہ ہو جی ہاں کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح سے شک نہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری طرح سے امید لگائے رکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو اور تم بالکل یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کرے گا. یہ یقین انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اگر یقین ہو، امید ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق اس کی بات کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کہ آدمی کو چاہیے کہ یقین رکھے، امید رکھے مجھ پر. آدمی اگر یقین و امید لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرمائے گا. اس کے بعد آئیے اس کے برعکس آدمی مایوسی کا اظہار نہ کرے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم میں سے کہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے کرتے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بات نہیں سن رہا ہے. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے.
بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرتا ہے تو یہ پکی بات ہے، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بیکار نہیں ہوتی. حدیث کے اندر آیا ہے کہ انسان کو اس دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز دی جاتی ہے. یا تو اس دعا کا بدلہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی دے دیتا ہے، یا تو پھر اس کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، لیکن اس دعا کے بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی سے اس مصیبت کو ٹال دیا، نکال دیا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کسی حادثے کے شکار ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ حادثہ ہونے کے قریب تھا لیکن بچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وہ دعا جو اس نے کی تھی اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کا بدلہ آخرت میں دے گا. آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کا وہ بدلہ، دعا کا بدلہ دے. تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے آدمی سے دعا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، دعائیں نہیں کرتا. سبحان اللہ، بالکل دنیا کے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی سے کچھ مانگے 1 بار 2 بار 3 بار، اس کے بعد وہ بندہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کیسے میں اس کے پاس دوبارہ جاؤں مانگنے کے لیے، اور دینے والا بھی بس اوقات اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کیوں یہ بار بار آتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رحیم کریم ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مانگا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی جو ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کو نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ دعائیں کریں. مسلم ایک مومن کی صفت تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بھولتا، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ غمگین ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امیدیں لگایا رکھتا ہے. محترم حاضرین، کچھ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں دیکھیں گے بہت ساری پریشانیاں تھیں. پریشانیاں رہنے کے باوجود کبھی وہ مایوسی کا شکار نہیں بنے، آخری دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں. زکریا علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے. زکریا علیہ السلام بوڑھا ہو گئے، جی ہاں ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بانجھ تھی، ان کو اولاد کی ضرورت تھی. وہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اے پروردگارا میرا جو جسم ہے، میری جو ہڈیاں ہیں جسم میں یہ کمزور ہو گئی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اے پروردگارا لیکن میں تجھ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس عمر میں بھی اولاد سے نوازتا ہے. تو یہ ہے دعا کی برکت. تو محترم حاضرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعاؤں میں پیچھے نہ رہیں. اس کے بعد آئیے، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بندہ جب دعائیں مانگے تو ان 3 صفتوں کو اگر وہ اپنائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی ان 3 صفتوں کی رہنے کی وجہ سے دعاؤں کو قبول فرمائے گا. سورہ انبیاء کے اندر موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ اے لوگ، زکریا علیہ السلام، جی ہاں، اس کے بعد ایوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماریاں دی. بیماریاں دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کبھی نا امید نہیں ہوئی. ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ان انبیاء علیہ السلام کے اندر 3 صفتیں تھیں. سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے. بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے. کب کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی ضرورت مند کی کوئی آدمی جو ہے مدد کر دے، یہ بھلائی کا کام ہو. اس طرح سے کچھ بھی بھلائی کا کام اس کے سامنے آ جائے، کوئی موقع مل جائے تو آدمی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. یہ پہلی صفت. دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا،
اور یہ انبیاء یہ لوگ ہمیں کس طرح سے پکارا کرتے تھے، جب ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان کے دل میں ترغیب اور ترہیب یہ دونوں رہتے تھے، ڈر بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگایا رکھتے تھے کہ اے پروردگارا تو جنتوں میں جو ہے یہ جو نعمتیں تو رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے، یہ اللہ تو ہمیں ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اور گر گرا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روتے. اور جب جہنم کو یاد کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اے پروردگارا تو جہنم کی ان تمام تکلیفوں سے تو محفوظ رکھ. اور گر گرا کر دعائیں کیا کرتے تھے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت کیا تھی؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ خشوع و خضوع والے بندے تھے. آدمی جب عبادت گزار ہو، عبادت کرے تو اس کی عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے. خشوع و خضوع ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پوری طرح سے کر سکتا ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گے گویا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ بھی یہ محسوس تمہیں نہیں ہو رہا ہے تو تم اتنا تو محسوس کرو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے خشوع و خضوع ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں، ہماری دعاؤں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تین صفتیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھی، اور ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے محبوب تھے. اور جب بھی ان لوگوں نے دعائیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. محترم حاضرین، دعاؤں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسا کہ ہم نے دروس میں بھی سنا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے اکتا گئے، پریشان ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بالاخیر بددعا کرنے پر آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگارا ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. پھر کہا پروردگارا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. اے اللہ تو نے جو ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، یہ لوگ اس پر جو ہے گھمنڈ میں آ گئے ہیں، چنانچہ ان کی مال اور دولت کو تو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو تو سخت بنا دے. یہ دعائیں تھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے بعد کہا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. دونوں بھائی تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کی دعائیں قبول کی گئی. قبول کب کی گئی؟ فوراً نہیں. آج صبح دعا کی، شام میں قبول ہو گئی، رات میں دعا کی، صبح قبول ہو گئی، ایسی بات نہیں تھی. مفسرین نے فرمایا ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی دعائیں قبول کی گئی. فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں نجات ملی، ان کی قوم کو نجات ملی 40 سالوں کے بعد. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کبھی بھی اکتانا نہیں چاہیے، کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اس کے بدائیے حضرات، دعائیں قبول ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بندے کی مدد کر کے وہ دعا کرے. جب کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے پھر دعائیں کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور واقعہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جس قوم میں رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ظلم و ستم سے نہیں باہر آئے تھے. فرعون کے اس سے پہلے کا واقعہ ہے. کسی آدمی کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوسا مار دیا تھا، تو آدمی مر گیا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بندے نے کہا کہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں تمہیں مارنے کی، چنانچہ تم اس وطن سے، اس دیش سے تم باہر نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تھا، نکل گئے تھے، مدین کی طرف چلے گئے. مدین کی طرف جب چلے گئے، مدین ایک جگہ کا نام تھا، تو وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انجان آدمی تھے، غریب آدمی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. بہت کھانے پینے یعنی جو کچھ ضرورت ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت بے بس تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک جگہ میں لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اپنے مواشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو اور دیکھا کہ کچھ دور میں
دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر اور دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ آ رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں نہیں آ رہی ہیں، جو بعد میں آ رہے ہیں وہ سب پانی پلا رہے ہیں، یہ پہلے آئی تھی، اس کے باوجود وہ نہیں آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کی بات نہیں ہے، آج پہلا دن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ ان کے پاس طاقت ہے، جی ہاں، وہ اپنے جانوروں کو پہلے لا کر پانی پلا دیتے ہیں، جب سب لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم جا کر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ظلم ہو رہا تھا، چونکہ وہاں پہ ان دو عورتوں پر، لڑکیوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے مدد کی، وہ طاقتور انسان تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کی جانوروں کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے، اس پنگھٹ کے پاس گئے اور جانوروں کو پانی پلا کر ان کے حوالے کر دیے۔ پھر جانور جب یہ لڑکیاں چلی گئیں اپنے باپ کے پاس جا کر ان کے احسان کو بیان کیے کہ ایک بندہ ہمیں ملے، وہ ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، انہوں نے فرمایا۔ اس کے بعد ان کے والد نے ان کو طلب کیا اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بندوبست اور انتظام کیا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مدد کی، مدد کرنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگارا میری تو مدد کر، اے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگارا تیری مدد اور تیری بھلائی کا میں محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دعا کہنا ہی تھا، وہ لڑکیاں آئی اور ان کے ساتھ گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی زندگی کو ایک سیٹل وہاں پہ کرا دیا۔ یہ ہے دعا کی برکت کہ کوئی آدمی جب کسی بندے کی مدد کرتا ہے، مدد کرنے کے بعد جب دعائیں مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، میں بس ایک حدیث کی بات کہہ کر خطبہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے ابھی معلوم کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ایک روزدار بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم جو ہے کسی بھی ٹائم پہ وہ کر سکتا ہے، اور خاص ٹائم بھی ہے، وہ ہے کیا؟ روزے سے پہلے، افطاری سے پہلے، یا تو پھر سحری کے وقت، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے معلوم کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کن آداب کا اگر کسی بندے نے پاس و لحاظ رکھا اور دعائیں کی تو اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عمل ذکر کرتا ہوں، بخاری وغیرہ میں آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی نیند رات میں کھل جاتی ہے، جاگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة، پھر کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی، یا تو پھر وہ دعائیں کرتا ہے فاستجیب لہ، کہ جب بندہ رات میں اٹھتا ہے اور یہ دعائیں پڑھتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور پھر وہ بندہ مغفرت طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ کوئی دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ پھر اس حدیث کے اخیر میں اللہ سبحانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نماز بھی اگر پڑھ لے اچھی طرح سے وضو کر کے تو اس کی نماز بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ سلف رحمہم اللہ کی زندگی میں جو ہے اس کا عمل اور اس کا اثر وہ لوگ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی ہماری زندگی میں تب ہم اس عمل کو اپنایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ ہم بھی اس طرح کی عبادتوں کو، اس طرح کے اعمال کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس انہی باتوں پر میں آج کا خطبہ ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو تو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ جس طریقے سے دعائیں عبادتیں کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ اس طریقے سے ہمیں دعائیں اور عبادتیں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر والله أعلم بما تصنعون